السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے سلسلہ میں تعلیم کا عمل جاری ہے۔ آج کی حدیث پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایت میں آیا ہے۔ آخر میں شب قدر کی چند علامات کو ذکر کی ہیں جن کا مطلب صاف ہے کہ کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایت حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لا ابدی نہیں ہیں۔ عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب رحمۃ اللہ علیہ بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے، ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم سے اخیر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ سابقہ حدیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت آئی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے جس دعا کا کرنے کا پوچھا وہ احادیث کی کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، پوری امت کو رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہر مسلمان کو جو بھی شب قدر کی تلاش میں رات کو کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں عبادت میں مشغول ہے، اللہ پاک اس کو شب قدر کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور اس کی تمام عبادتوں کو ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اگر ایک بندہ شب قدر کی تلاش میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اگر اسے شب قدر نہ ملی نہ دیکھ سکا تب بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ شب قدر میں جاگنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان خزانوں سے پورا مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔